دیکھیے تکفیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کسی مسلمان کو کی تکفیر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز یہ آ جاتا ہے کہ سامنے والا یہ بولتا ہے کہ فاعل اور مفعول کا جو ہے بحث ہوتا ہے کہ ہر شرک کرنے والا مشرک ہے اور ہر کفر کرنے والا وہ کافر ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہم لوگ جو ہے نظر انداز کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کو آپ بول لو کہ آپ چوری کر رہے ہو، لیکن سامنے والا بندہ بول لے کہ میں چوری نہیں کر رہا، وہ چوری کو چوری نہیں سمجھ رہا، تو پھر کیا آپ اس کو چور بلا سکتے ہو؟ یا میٹر ڈسپیوٹڈ ہو گیا؟ تو اگر میٹر ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے کفر اور شرک کا فیصلہ جو ہے نا، کون بندہ کافر ہے کون بندہ مشرک ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مشرک نہیں بلا رہا، اگر وہ اپنے آپ کو کافر نہیں بلا رہا ہے، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کرے گا، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ بولتے ہو قادیانی کافر ہے، قادیانی اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتے، تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے تو اللہ کے پاس ہوگا۔ اور جو قرآن کی جو آیتیں ہیں نا، جس مشرکین مکہ، تو مشرکین مکہ مانتے تھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، مشرکین مکہ اپنے آپ کو مشرک مانتے تھے، تو ان کو مشرک بلایا گیا۔ لیکن اہل کتاب اپنے آپ کو مشرک نہیں مانتے تھے، اگرچہ وہ شرک کر رہے تھے، تبھی بھی جو ہے ان کے حساب سے ٹرینٹی ہی توحید تھی، ان کے حساب سے اپنے علماء کی باتیں ماننا ہی جو ہے وہ توحید تھی، اور وہ آج بھی بولتے کہ ہم توحید کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ شرک ہمارے حساب سے وہ کر رہے ہیں، اللہ کے حساب سے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بات بولتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم موحد ہیں، ہم مونوتھیسٹ ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کہیں پر بھی مشرک نہیں کہا، اللہ نے ہمیشہ ان کو جو اہل کتاب کہا۔ ایک آیت نہیں ہے قرآن کی جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کو جو ہے وہ مشرک کہا گیا۔ انفیکٹ سورہ بینہ میں تو ایک دم الگ الگ بیان کر دیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب کو الگ بیان کیا، اہل کتاب کے احکام کو الگ بیان کیا، اہل کتاب کے بچوں کی بیٹیوں سے آپ شادی کر سکتے ہو یہ الگ بیان کیا، مشرکوں کے بچوں سے یا بیٹیوں سے یا ایون جو ہے لڑکوں سے آپ شادی نہیں کر دی، الگ بیان کیا۔ تو اہل کتاب کو الگ ہدایت دی، مشرکوں کو الگ ہدایت دی۔ مشرک اپنے آپ کو قرآن میں جو ہے وہ مشرک مانتے تھے، لیکن اہل کتاب جو ہے اپنے آپ کو مشرک نہیں مانتے تھے، تو ان کو اہل کتاب ہی بلایا گیا۔ تو آج کے دن بھی جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے کافر نہیں بلائیں گے، نان مسلمس کو نان مسلمس بلائیں گے، ہندو کو ہندو بلائیں گے، کرسچنس کو کرسچنس بلائیں گے، یہودی کو یہودی جو وہ اپنے لیے نام یہ کرتا ہے وہی بلانا چاہیے۔ دیوبندی کو دیوبندی بلائیں گے، بریلوی کو بریلوی بلائیں گے، اہل حدیث کو اہل حدیث بلائیں گے۔ اپنے حساب سے ہم لوگ کوئی کسی کو جو ہے نام نہیں دے سکتے، یا کسی کی بھی ہم لوگ تکفیر نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ کفر اور شرک ہی کیوں نہ کر رہا ہو، کیونکہ سامنے والا یہ بات ماننے کو راضی نہیں ہے کہ یہ کفر اور شرک ہے، تو میٹر جو ہے وہ اللہ کے پاس۔ اگر سامنے والا مان لے کہ ہم کفر شرک کر رہے ہیں، اگر سامنے والا مان لے ہم کفر کر رہے ہیں تمہاری باتوں کا، تو کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن جب سامنے والا یہ بات مان ہی نہیں رہا ہے، تو پھر ہم جو ہے ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کو زبردستی کوئی ایسا نام دے جو وہ خود اپنے بارے میں نہیں کر رہا۔ میٹر کو اللہ کے سپورٹ کر لیں گے۔ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چوری کے اوپر پنشمنٹ دینے کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن میں۔ فساد فی الارض، ریپ، ڈاکاوٹ، ٹیررزم کے خلاف کارروائی کرنے کے سورہ مائدہ میں جو ہے فساد فی الارض اور کا حکم کے خلاف جو ہے پنشمنٹ دینے کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قتل کرنے کا حکم کی سزا دینے کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ زانیوں کو پنش کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن کیونکہ یہ سب جو ہے حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن توحید، شرک، یہ حقوق اللہ کا مسئلہ ہے۔ اس پر جو ہے آپ ایک آیت بھی جو کہ قرآن کی نہیں دکھا سکتے کہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم کسی کو توحید کے بیسس پہ پنش کر سکتے ہیں، یا شرک کے بیسس پہ، یا کفر کے بیسس پہ ہم لوگ کسی کو پنش کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی کا کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو جو ہے
ہم لوگوں کو ہمیشہ یہ چیز فرق کرنا پڑے گا. جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ بھائی فاعل اور مفعول، جو چور کرتا ہے وہ، جو چوری کرتا ہے وہ چور ہے، ٹھیک ہے، اور جو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ ڈاکو ہے. تو ان لوگوں کو پنش کرنے کا اختیار جو ہے حقوق العباد کا ہے، سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو پھر سوسائٹی میں دھرم ہوگا، لیکن کوئی بندہ کیا مانتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا پریکٹس کرتا ہے، یہ حقوق اللہ اس بندے کا اور اللہ کا جو ہے معاملہ ہے، اس پہ ہم لوگ کو دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے.